السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ سمیع عباسی صاحب، جو کہ اس علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیت ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے کہ یہ لوگوں کے اندر رہ کر ان کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام وقار چوہان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے، شکر گزار ہیں ہم آپ کے۔ راج صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ حال ہی میں پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کونسل کے جنرل سیکرٹری بھی بنے ہیں راولپنڈی ڈویژن سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر جی، یہ فیڈریشن سیشن، یہ عہدے تو آپ کو پتہ ہے عارضی عہدے ہیں، باقی یہ ایک صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے یہ فیڈریشن۔ اس میں ہم جتنا ہو سکے ہم صحافیوں کے ساتھ کوپریٹ وغیرہ کریں گے، جہاں تک ہمارے سے ہو سکے، ہمارے بس میں ہو، اس میں ہم ضرور ہر چیز میں آواز اپنی بلند کریں گے۔ اچھا راج صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کافی متحرک پائے جاتے ہیں عوام کی خدمت کے حوالے سے، جیسے کہ یہ منگل بازار ہو گیا، دیگر بازار ہیں، ان میں آپ کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر جی، یہ تو میرا ایک شعبہ ہے، میری فیلڈ ہے۔ سستا بازار کے حوالے سے میں شروع سے ہی سوشل کام کرتا آ رہا ہوں۔ میرا ایک شوق ہے، ایک ویژن ہی یہی ہے شروع سے زندگی کا، کہ میں غریب عوام کی خدمت کا کام کروں، کیونکہ میں نے کبھی اس چیز کو پیسے شیسے کو ویلیو نہیں دی، پیسے کو ترجیح نہیں دی۔ میں اس چیز کو، اس پروجیکٹ کو ایک سمجھتا ہوں، یہ میں غریب عوام کے لیے بے لوث پروجیکٹ ہے میرا۔ ابھی منگل بازار میرا تقریباً پچھلے 7-8 سال سے پنڈوڑیاں مدینہ ٹاؤن جبہ میں چل رہا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے لاسٹ انٹرویو بھی میرا کیا تھا، جب کچھ ایشوز چل رہے تھے بازار بند ہونے کی صورت میں، کافی لوگوں نے، مخالفین نے بڑا زور لگایا ہمارا بازار بند کروانے کے لیے، کچھ سیاسی حقوق استعمال کیے لوگوں نے، لیکن کچھ بھی ہمارا نہ کر سکے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ تھی، کیونکہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہم نے کسی کا حق نہ کھایا آج تک، نہ کھاتے ہیں۔ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں، رات کو 3 بجے بھی کوئی آواز دے تو ہم اس کے پیچھے ضرور جاتے ہیں، حق کا کام ہو تو۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کافی، میں نے دیکھا ہے کہ پی آر ہے اور لوگوں کے اندر آپ کافی جو ہے نا وہ مشہور ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ تو بس شکر ہے ایک اللہ کی ذات کا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی دین ہے۔ تعلق میرا پورے پاکستان میں ہے، میں ہر سٹی میں جاتا رہتا ہوں، میں لاہور جاتا ہوں، ملتان جاتا ہوں۔ پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ میں جا کے سٹے نہیں کرتا۔ جان پہچان الحمدللہ اللہ پاک نے ایک بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ باقی پنڈی اسلام آباد تو سمجھیں اپنا گھر ہے۔ پنڈی کے تو جس علاقے میں میرے عموماً دوست یار عموماً مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ دائی ہو، مطلب مجھے پنڈی اسلام آباد کے کسی کونے میں، کسی گلی کوچے میں لے کے چلے جائیں، وہاں میری جان پہچان کے بندے ضرور ہوتے ہیں، ملتے ہیں آ کے خود۔ میں تو کئیوں کو جانتا بھی نہیں ہوتا، عموماً یہ میرے بھائی ہیں ساتھ، یہ آصف بھائی، کافی دفعہ ہم ساتھ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی اچانک سے مل جاتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوتا۔ میں بعد میں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار کہ یہ پتہ نہیں کون بندہ ہے یار، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں، سمیع بھائی آئیں چائے بوتل، آپ کو کوئی گھر چلیں، یہ وہ۔ میں کہتا ہوں یار عزت دینی پڑتی ہے موقع میں، لیکن مجھے خود نہیں ذہن میں ہوتا کہ میں اتنی، بس یہ ہے کہ بس یہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اس چیز پہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سمیع صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو منگل بازار کا ایشو تھا، میں نے دیکھا ہے وہ لوگ تو کافی سٹرونگ ہیں، لیکن آپ نے کیسے مینیج کیا؟ سر جی اسٹرانگ تو وہ لوگ بالکل ہیں جی، ماشاءاللہ ان کے گھر کے اندر جی ویگنیں کھڑی ہیں، جو ہماری تو اتنی نہیں ہے حیثیت کہ ہم جی ویگنیں کھڑی کریں، ڈالیں ان کے گھر میں کھڑے ہیں جی۔ مجھے کافی لوگوں نے یہ کوسٹن کیا، یہ آپ نے کی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کوسٹن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ یار آپ ایک عام سی پرسنالٹی، ایک نہ آپ کے اندر غرور، آپ تو بائکیا پہ بھی آ جاتے ہیں، آپ تو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے اسٹرانگ سیاسی حقوق والے لوگ، بیٹا ان کا ماشاءاللہ ایک اچھے سسٹم میں پورے اسلام آباد میں مشہور لوگ ہیں، ان کو دور دور تک لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے کیسے ان کے ساتھ پوری ڈالی؟ لیکن یہ میرے رب نے پوری ڈالی ہے جی، ہماری کیا اوقات ہے؟ باقی ہر محکمے میں اللہ کے حکم سے ہم ان سے آگے گئے ہیں، اور میرا زور ان سے بہت آگے تھا ہر محکمے میں۔ ڈی سی آفس میں وہ صبح پہنچتے تھے تو ان سے پہلے میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا، ان سے اوپر والے بندے میرے پاس ادھر موجود ہوتے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں حالانکہ ان کا متعلقہ تھانہ تھا، کھنہ تھانہ، لیکن میں ان سے بہت اوپر تھا تھانہ کھنے میں بھی الحمدللہ۔ یہ تو بس اللہ پاک کی نے عزت دی ہے، اور ہر محکمے میں بس رب کی ذات نے ہماری بہت، رب کی ذات کی کرم نوازی سے ہماری بہت سپورٹ ہوئی ہے جی۔ بہت کچھ ایسے نام ہیں جو ہم نہیں لے سکتے، خفیہ نام ہیں ہمارے ملک میں، بس کچھ محافظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے۔ تو بس اللہ پاک اگر وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو اللہ پاک انہیں خوش رکھے، تو ہماری دعا ہے ہر ٹائم ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کچھ ایسے تعلق میں نے رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم بھی جو مشکل وقت کے لیے ہوتے ہیں، انسان اپنے تعلق ضرور آزماتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمارے ہر مشکل وقت میں وہ لوگ کام آئے ہیں۔ تو آئی لو یو ہو گیا جی۔ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو کیا میسج دیں گے؟
سر میں تو میسیج یہی دوں گا کہ حق سچ کا کام کریں، انشاءاللہ ہمیشہ ہر میدان میں آپ کی فتح ہوگی، جیت ہوگی. باقی یہ عہدے شہدے یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ آنے جانے کی چیزیں ہیں. ہم نے شروع سے ہی سوشل ورک پہ زور دیا ہے، ہم تو اپنا کرتے ہی عوامی ورک ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب تک ہماری زندگی ہے، سانس ہے ہمارے اندر، تو ہم اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے اور اسی طرح غریب عوام کے لیے ورک کرتے رہیں گے. کیونکہ جھوٹ کی بنیاد سے کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی بھی لین دین ہو، جھوٹ کی بنیاد سے وہ چیز صحیح سوٹیبل نہیں رہتی. اس لیے سچائی کے ساتھ چلیں تو ہر چیز میں انشاءاللہ فتح ہوگی آپ کو. جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے راجہ سمیع عباسی صاحب، جو کہ اس علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے وہ حق اور سچ کی وجہ سے دی ہے. اور پچھلے دنوں جو میرا ایشو بنا تھا منگل بازار کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے سٹرونگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.